کرے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے. اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم, یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسلی, اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ, اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اہل سنت کے غیرت مند علامہ پروفیسر محمد احمد اوان صاحب تشریف فرماون ہے. ساڑھے بڑے پرانے ہاں جی سیالوی فقیر ہاں جی اور پیر سیال لجپال کی کانفرنس کرانے والے, شیخ الاسلام کانفرنس. بعد میں تو جعلی شیخ الاسلام آئے نا, جو کینیڈا جا کر کہنے لگے ممتاز قادری قاتل ہے. اصل شیخ الاسلام تو حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نور اللہ مرکز. سمجھ اے انہاں دیاں کانفرنس اور بھی بڑے بڑے علماء پروفیسر صاحب قبلہ سارے ہی تسی میرے سر دا تاج. میرا تعارف اتنا ہی ہے, کتا پاک رسول اللہ. یہ تو اجے میں کہنا اگے مالکاں دا تے آواز نہیں آئی بھی واقعی کتا ہے. یہ تو میرا دعویٰ ہے, یہ تو میں کہنا. اے ساری محنت کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماندے تمنا ہے فرما یہ روز معاشر, یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. اے میری جدوں میں مولویاں دے نام لینا اس تو مراد میری علماء اہل سنت نہیں, یہ تے حضور دیاں بلبلاں جنہاں مولویاں کو 5-5 فٹ تو بدبو آوے, دنداں تے ایڈی ایڈی پیلک چڑی ہوئے, وہ حضور دے بارے گل کرن. میں انس بن مالک کو پوچھا, میں کہا جی 10 سال تسی حضور دی خدمت کیتی, حضور نو پسینہ بھی آیا ہونا, تے دسو پھر کی منظر سی؟ فرمایا ولا شممت مسکن قطو ولا عطرن وفی روایت عنبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ. میں 10 سال حضور دی خدمت کیتی, نہ میں کوئی کستوری سونگی, نہ میں کوئی عطر سونگیا, نہ میں کوئی عنبر سونگیا, نہ کوئی اور خوشبو سونگی جو حضور کے پسینے سے بڑھ کر خوشبو دار. اے مولوی کون ہوندے نے حضور دے بارے گل کرن والے؟ ہاں انہاں مولوی کون ہوندے نے جڑے حضور دے بارے گل جناب اللہ او اچھا ایک دفعہ پھر اے حدیث پاک جی حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. جناب میں پرانے اے میں اس ویلے پڑھدا سی جدوں اے شیراں دی طرح کام کردے سی. اسی انہاں دے پروگرام جاندے سی پچھلیاں سمجھ بہ کے, لیکن غیرت مند فقیر وہ کیڑی ملازمت ہے جڑی حضور دی عزت تو بندے نو روک دے؟ ہاں جی وہ کیڑی جی میں سرکاری ملازم ہوں, میں کہا اس سرکار نہ بھی کوئی وفا کرنی. ہاں جی اے سرکاریاں ایتھے انج ہی رہ جانیاں. گل تو یہی جونی ما کنت تقول فی حاضر رجل, اتنے یہ نہیں پوچھا جانا پاکستانی ملازم تو سرکاری نہ کتنی وفا کی تھی, یہ پوچھا جانا 10 ہے جڑے تیرے سامنے جلوہ کرن انہاں نال کی وفا کر کے آیا. تو پروفیسر صاحب تو کہن کہ جناب اسی پورے پاکستان جو این کر چھڑے سی, یہ کہن کہ جناب اسی تو کوئی ملازمت دی قدر این حضور دیاں گلاں کیتیاں. لو جی ما شممتو مسکن قطو ولا عطرن وفی روایت عنبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ. فرمایا نہ کوئی کستوری سونگی, نہ کوئی عطر سونگیا, نہ کوئی عنبر سونگیا قطو کدی بھی جڑا حضور دے پسینے نال بڑھ کے خوشبودار ہو. عنبر زمین اعلیٰ حضرت بریلوی پھر بولے عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی. جناب تسی تشریف رکھو, اللہ تعالیٰ سارے نو توجہ جی. اس سال مولوی انچی ٹیپا لے کے تے جناب حضور دے بارے گلاں کریے. مولوی کون ہوتے ہیں؟ اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے. کیونکہ یہ جزیاں دے اعلیٰ فرمان کل ساری کل. نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں
خبر ہی نہیں. اس علم کو حضور پناہ منگی جڑا علم نفع نہ دے. اور کیڑا علم ہے جڑا حضور دی عزت دے کم نہ آیا؟ ہاں جی. اور کیڑا سمجھنے پیسہ جڑا حضور دے کم نہ آیا؟ کیوں جی اے جڑے تسی علماء کام کر رہے ہو نا تو قیامت والے دن حضور بلان گے تو پھر آج گھبرایا نہ کرو حالات نہ. جب میرے آقا نو لوگ آئے تھے پتھر مار دیتے تو انہوں کسی گل کی تھی تو برداشت نہیں ہوندی تواڈے. او جی مقتدی بڑا تنگ کر دین. میں آکھا جھلے ہوئے ہو رسول اللہ نے ایتھے پتھر اگلے مار دیتا. ہاں جی تے تسی مقتدیاں دو گلاں کیتیاں مسجد چھوڑ کے چلے جاندے ہو تہاڈی لاشاں مسجدیوں نکلنیاں چاہیے. حضور دے دین دا کم کرو تے قیامت والے دن جدوں رسول اللہ بلان گے نا جی ادھر آؤ فلانے عالم تینوں اتنی سختیاں جھلیاں میری خاطر او اتنے برداشت کیتا او اتنا برداشت کیتا اور تو میرے دین دا جھنڈا پھر بھی چکی رکھیا حالات جو بھی آئے. اور میرے آقا و مولا نے تواڈے تے اعتماد کیتا اپنی امت دے علماء تے. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی ناتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتقصرن على الحق قصرا او ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك. رسول اللہ نے اتنا اپنی امت دے علماء تے بھروسہ کیتا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل غلاماں مبتلا ہوئے ناتم علماء نے روکیا قوم باز نہ آئی. علماء حالات دا مقابلہ نہ کر سکے ظلم و ستم برداشت نہ کر سکے. فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم. فرمایا جیو جی بنی اسرائیل سن مولوی بھی ہو جائے بن گئے. پھر حضور نے فرمایا اللہ نے انہاں دے دل ملا دیتے صرف پگڑیاں داڑیاں دے فرق رہ گئے. اور فرمایا دو نبیوں دے ذریعے اللہ نے انہاں مولویوں تے لعنت کیتی. پھر فلعنہم علی لسان داود وعیسی ابن مریم. جے اپنی مولویاں دیاں شانہ وڈیاں تے پھر جدوں خطا کرو گے تو دی سزا بھی بہت ڈاڈی. ہاں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مولوی ہونا. ہاں مسل اقبال تے وہاں جی میں حقیقت ہے تو دس رہا. ہاں بالکل ہے پکی بات ہے. دلیر رہ کرو حافظو تسی بھی تکڑے ہو. ہاں قیامت والے دن اللہ رب العالمین پوریاں داڑیاں رکھو خبردار کوئی. ہاں جی قرآن پڑھے نے تو پھر قرآن والا تو سن پتہ ہے پورے جناب جتھی کہا میں حافظ ہاں کدی بھی شرمانا نہیں میں حافظ ہوں. انہوں نے کہا میں حافظ ہاں بی والے نو ایڈی ماننا میں بی ہاں کہ تجھ کہا میں حافظ ہوں اور کی پڑھے. انہوں نے کہا اور کی پڑھنا سی بس انہیں جانا انہیں مانا دکھا اور جی مان انہیں سارا کچھ پڑھے ہوا. مان حضور دی غلامی تھی کرنا ہے. مان اسلام اتی کرنا ہے. انہوں نے کہا ساڑھے بائیں ہاتھ تک کھیلے ایف اے بی اے ایک ہی چیز نہ قرآن پہ اجداز لم یلد ولم یولد تو وزیر داخلہ نے بھی پڑھنا نہیں آیا. اے ساڑھا نکا جے بچہ ایک آیا داسا ہوئے اس نے کھڑتے ہیں ایک طرف وزیر داخلہ رحمان ملک ہوئے داسا ہوئے تینوں کلو واللہ بھی نہیں آئی. ساڑھے نا حافظ صاحب تے علماء نے بیٹھ کے بچے نو جناب الحمدللہ کے والناس تک پڑھا چھوڑے اور تینوں مو گھروں میں سیتی بھی نہیں متا. پھر کہتے جی مولوی آستہ باتہ کرو بھائی. آستہ باتہ کیویں کریے کم از کم مسلمانوں دے رہنما بن دیو تو قرآن تے پڑھو. حافظ قرآن ڈٹ کے قرآن پڑھو. رمضان شریف میں پتہ لگے بھی حافظ بنے جناب سارے ہونے منزلہ 15 دن میں قرآن این یاد کر دیو. نہیں کدھر تو جناب تراویاں ہو جانتے انہوں کا پیچھے کھڑے ہو جا میں تو 2 نفل قرآن سنانا این قرآن دیا بہارا لا دیو تا 2018 حضور دا دین آنا ہے. ہاں توجہ حضور دا دین ہے جانا ہے. حافظ بھی تکڑے ہو جان. ہاں جی جڑے سروں ننگے ہو تو سر ٹوپیاں پانا شروع کر دیو. انہوں نے کہا کی ہونا ہے کہنے 2018 دین آ رہا کیوں جناب. ہاں تسی کوئی تبدیلی لے آؤ نا تو یہ نس جانا ہے. ہاں کڑیاں بھی وڈی وڈیاں چادریں شروع کر دیں. انہوں نے کہا کی بنیا ہو کڑیو. انہوں نے کہا حضور تے دین آنا اسی لے آنا ہے. ہاں اسی اے تھوڑی تبدیلی تسی نیچے شروع کرو نا تے ویسے نہ نس جانا ہے. گلی گلی جدوں ساڈے منڈے بھی ٹوپیاں لے کے مسجد آباد کرو. رمضان شریف پروفیسر صاحب نو مسجد وڈی کرنی پوے
منڈے پہلیاں صفحہ جاؤ نہ کہ حافظ مول صاحب تکڑے ہو وہ سوا سے پارا کی سارا بھی پڑھو تو کھڑے ہیں پیچھے جناب این کر دین این جانا ہے چلے ہو ہاں کوئی تسا بھی کوئی دین نہ کرو نہ کام انہیں ویسے نس جانا ہے کہنے جی قوم چاندی ہی نہیں تسی خود نکل کھڑے ہو نہ کہا سی چاندے محمد عربی دا دین لے آؤ تاکو ہاں جی مسجد آباد کرو سویرے آ کے درس قرآن سنو ہاں جی بلکہ امام صاحب نے کہو جناب قرآن نہیں پڑھے ہوئے بیٹھو ہوئے تھے ہاں امام بھی تنگ آ جان کہا جی سمجھ بھی دو انہوں نے کہا سمجھنے دا ٹائم ہی نہیں سمجھنے 2018 نیڑے آ گیا قرآن پڑھاؤ سن ہاں اس طرح تسی کو تبدیلی آنی گلہ نال نہیں آنی عملاً مسیطہ بھر دیو سویر دی نمازاں جناب جناب اذان تو پہلے گھر میں بتیاں جل جان وضو والے جناب ٹوٹیاں کھل جان کہندے کی بنیا ہوئے پاکستان ہے کہندے پاکستان تبدیلی آن لگی یہ کہندے جی لبرلزم دے پتر نہ ہوتا ہاں جی قائد اعظم اقبال پیر جماعت علی شاہ صاحب شیخ الاسلام سارے ساڑھے بزرگاں نے موٹا تال آیا سی یہ تھے محمد عربی دا دین آنا ہے عبداللہ بن مسعود فرماندے ہیں فجلس رسول اللہ وکان متکئا حضور ٹیک لا کے گل کیتی بنی اسرائیل دے مولویاں دی جدو اپنی امت دی واری آئی حضور اٹھ بیٹھ فجلس رسول اللہ تے حضور نے کی فرمایا فرمایا لا فرماؤ میری امت دے علماء اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے حالات جیسے بھی ہومن ہوتے نور الدین زنگی بیٹھا ہوئے یا صلاح الدین ایوبی ہوئے یا شہاب الدین محمد غوری ہوئے یا جناب التمش ہوئے یا قطب الدین ایبک ہوئے یا شیر شاہ سوری ہوئے یا اورنگزیب عالمگیر ہوئے یا اتے ایوب آ جائے ضیاء الحق آ جائے مشرف آ جائے نواز آ جائے تسی اس گل نو نہیں ویکھنا تساں کی کرنا ہے لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر حالات چنگے ہون یا حالات تواڈے مخالف ہون ہمیشہ تساں اچھائی دا حکم دینا ہے برائی تو روکنا ہے میرے آقا نے ڈیوٹی لائی کوئی سانو روکتا ہے نا کہ نہ بیان کرو میں کہا تیری ڈیوٹی لائی حکمرانہ ساڑی ڈیوٹی لائی رسول اللہ چل رہا ہو یہاں تیری گل تے ایسا اونچے اونچے جانا مولانا یہ بات نہیں بیان کرنی تو کون ہوتا ہے تو اپنا تھانہ چلا پروفیسر صاحب نو پتہ ہے نا مسجد کیویں چلانی علامہ نو پتہ ہے نا حفظ کیویں کرانا انہاں نو پتہ ہے حضرت صاحب نو کہ نا بخاری کیویں پڑھانی تو چوڑیا سانو آ کے دسنا ہے تو اپنا تھانہ چلا جے اسا دین غلط بیان کریے زبان وٹ دیو دین بیان کرنا ہے تو ڈیوٹی رسول اللہ لائی بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو بس پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دی ہے جی ضرب لاؤ 1947 نہ آئے جا کے جناب تعلق قائم ہو جائے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی ضرب مسلمان اللہ ہی پاکستان بن گئے ہون تسی ضرب لاؤ تخت تے حضور دا دین آ جائے اس سے جوش و جذبے نال پانا پیسی ورنہ ظالم ہوندے ہاں تو پتہ نہیں کس جناب ادھی راتی میں سن کے پریشان ہویا حضور دے مہماناں نو آ کے ادھی راتی اٹھا کے جی کون ہے جی تو کہاں سے آیا ہے کہاں نہ پتر نہ ہون اسی پاکستانی ہیں تواڈے تو وڈے پاکستانی ہیں تے سنیا تو وڈا حضور پر امن کوئی نہیں کائنات وچ تے سنیا تو وڈا محب وطن کوئی نہیں اے تے مورخ لکھے گا تے ہاتھ کمدے لکھے گا 60 لاکھ انہاں کول بندہ لیاقت باغ موجود سی تے منڈا بھی اپنا شہید بلا وجہ کے پیا ہویا سی تے علماء اہل سنت تے مشائخ اہل سنت تے عوام اہل سنت 60 لاکھ پاور ہون دے باوجود انہاں جنازہ پڑھیا تے پتہ بھی نہ توڑیا ملک دا ساڈے تو وڈا حضور کیڑا پورا من ساڈے نال بیٹھ کے گل کرے کوئی اسی تے 60 لاکھ پاور ہوندیاں کیوں جی تے منڈے نو دفن کر کے پنڈیو آ گیا سی ہمیں کوئی پاکستان کا درس پڑھانا چاہتا ہے اپنے گھر بیٹھے ہم اب سب سے بڑے محب وطن ہم ہیں ہاں جی سب سے بڑے پرامن ہم ہیں لیکن بغیرت نہیں ہے یہ بات پہلی ہے ہاں جی غیرت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے جنہیں کو 10 بندے ہو وہ بھی احتجاج کر بیندے جناب تے 60 لاکھ بندہ ہوئے تے عوام دے سینے چو اگ نکل رہی سی اشارہ کر رہے سن چلیے چلیے صرف 1 منٹ دی دیر سی اسی کہندے نا چلیے تے بچنا کی سی حضور اسی بچنا سی جناب 60 لاکھ بندہ کی ہونا سی جناب لیکن اسی پھر بھی یار جنازہ پڑھ کے بلا وجہ ساڑے منڈے نے تسی پازی لایا تے پھر بھی موڑے تے دھوتیاں رکھ کے اسی آ گئے پھر ہمیں جو تھانے دار نے دسنا ہے کہ محب وطن کیسے ہوتے ہیں محب وطن وہ ہوتے ہیں جو لیاقت باغ میں 60 لاکھ ہوتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت پڑھ کے واپس آ گئے ہاں جی
توجہ، اے میرے آقا و مولا دی ڈپٹی علماء، فرمایا تساں ضرور کی کرنا ہے؟ فرمایا جے تواڈے دور وچ ظالم ظلم تے اتر آوے، سینمے دے بورڈ نہ اترن تے مسجداں دے سپیکر اتر جان، مسلمان عورتاں دے ادھے دے جسم انہاں تے ٹنگے ہوئے بھئی تے آ کے ویکھو انہاں دے جسم، تے او بورڈ تے لگے رہن تے مسجداں دے سپیکر اتر جان۔ حضور نے فرمایا ولا تاخذن علی ید الظالم، فرمایا میری امت دے علماء جے تواڈے دور وچ کوئی ظالم ظلم تے اتر آوے تو پھر تو ہتھ کڑی کو ڈرنا ہے، پرچہ کٹیا جانا ہے، اندر چلا جانا ہے۔ فرمایا نا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، ظالم کا ہاتھ علماء کی ڈیوٹی حضور نے لگائی ہے ظالم دے خلاف۔ اور میرے آقا نے دوسری میں حدیث پڑھ جاواں جناب کہ ساڈے لبیک دے نعرے بھی لاون، پھر انہاں دے جلسے جا کے انہاں دے جلسے بھی آباد کرن، ہاں جی پھر کہاں دو گل سینے رب نے دل رکھے کوئی نہ نے، ایک سیاسی تے دوسرا مذہبی، رب نے دل ایک ہی رکھیا سینے اور وہ دل اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھیا۔ ایتھے ساڈنا بھی لبیک ادھر بھی پورے، اے تے ہوئی منافقت۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ مومن ایک ہی جگہ کھڑا ہوندا جے گردناں بھی کٹ جان، کیوں جناب؟ حضرت خبیب بن عدی تختہ دار ہوتے بدے ہوئے، انہوں نے کہا دس آئے ہن تیرے کی خیال ہے اپنے نبی دے بارے؟ آپ نے فرمایا خبیب بن عدی جتھے کھڑے آنا جے میری رہائی اس بدلے چ ہوئے کہ رسول اللہ دی طرف کوئی کنڈا رخ کرے تو میں جان تے دے سکتا، حضور دی طرف کنڈے رخ نہیں ہونے دے۔ ہاں جی اے محبت، آپ تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھ دیں لقد جمع الاحزاب حولی ولبوا قبائلہم۔ میں اس اسلام دیا حضور گلہ کرنا، میں نے لوگ یہی کہنا میں اس اسلام دیا گلہ کرنا جے تختہ دار ہوتی ہوئی ہوئے تو اتھے گل اینج ہوئے تے گھر بہ کے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چون نہ اسلام تھوڑا پہلے۔ ہاں یہ چون نہ بھی چون سے بات، چون تو نہ مطلب ہوتا کہ میں بچا، میں نو بچاؤ، میں نو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مولی خادم جڑا بڑا قیمتی ہے دی پگڑی اے نہیں کھلنی چاہیے۔ اسی تو بادشاہ ہتھکڑیاں لوا کے بھی اندر، میں ہتھکڑیاں لوا کے بھی ہسدا سی، وہ کہتے ہیں مولوی دا دماغ خراب ہے، میں کہا گل وچ ہو رہے، میں کہا دماغ خراب نہیں، میں انہوں کیا میں کہا جلیا جے دی خاطر تو میں اندر بھی ہتھکڑیاں جا لائیاں، ویل چیئر والا بندہ نس بھی نہیں سکتا، میں نس بھی نہیں سکتا، میں نے پہلے ایتھے بدے نے پھر میں نے ایتھے بدے نے، میں انہوں کیا میں کہا جلے ہوئے ہو جنہوں نے تسی خوش کرن واسطے میں نے ہتھکڑیاں لائیاں بھئی یہ تائب ہو جائے گا، توبہ کرے گا، وہ تو انہوں ویکھ نہیں رہے تے جنہ واسطے میں ہتھکڑیاں لوائی پھردا وہ میں نے ویکھ رہے۔ پیر مواہب الدنیا پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ملفوظات میریہ وچ، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی یہ نقل کی تھی گل، امام ابن حجر اسقلانی دی مواہب الدنیا شریف وچ بھی انہاں کیا اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفا بی۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، حضور کو اپنی امت کے حوال کا بھی پتہ ہے، حوال دا پتہ ہے نا جی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے حضور خواب تشریف لے گئے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جدو تنگ ہوئی نا جیل تے حضور دی خواب تشریف لے گئے، ظاہر اس کڑی دا ایمان تے بچانا سی، جے وہ کڑی دل وچ سوچ لیندی رحمت ڈیوس دے وارث تے آ کے انہوں چھڑا کے لے گئے، میرا وارث کون ہے، تے حضور دی خواب تشریف لے گئے، تے رسول اللہ نے انہیں عرض کی تھی حضور میرا امتحان کدوں مکنا ہے، تے حضور بھی رو پے تے فرمایا تیرا امتحان نہیں ہے تو میری امت دا امتحان ہے، انہیں تینوں چھڑانا کدوں۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا بھئی عافیہ صدیقی چھڑا کے لے آؤ، اے کہندے جی مولوی صاحب سخت باتیں کرتے، میں حضور ہے تواڈے سامنے گلاں کر اے میری اے ہی میں گلاں کرنا کہ برما دیاں چیخ دیاں بچیاں دی آوازاں تساں سننیاں، ایڈی ایڈیاں معصوم بچیاں نوں کتیاں دی طرح رسیاں پا کے سٹ دین، پھر اتنے ترپنے، پھر انہاں دے بت مار ڈھول لے کے کھڑے ہوندے، بچیاں جدوں مردیاں پھر گدھا آندیاں بچیاں دے گوشت کھا جاندے۔ میں کہندا انہاں بچیاں دی چیخا سنن والا ایک واری تو جدوں ترپنے ہونے انہاں تے ایک واری تو انہاں آواز لائی ہونی محمد بن قاسم ہن نہیں آنا، ہن محمد بن قاسم دوبارہ گھوڑے لے کے نہیں آنا، بچی دی چیخ تے آ گیا، اسی تے ہزارہ چیخ دیاں پیاں، پھر جناب ہن طارق بن زیاد کشتیاں نہیں جلانیاں،
ہن نور الدین زنگی دوبارہ نہیں رسول اللہ دی عزت واسطے آنا، ہن صلاح الدین ایوبی حج عمرے چھوڑ کے بیت المقدس آزاد نہیں کرانا، ہن محمود غزنوی دے گھوڑے دوبارہ سومناتھ دا مندر ڈھانڈ نہیں آنے۔ اے میں انہیں گلاں کرنا تے کہنی جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے، کوئی میں دسو انہاں وچوں کوئی شریعت تو باہر بات ہے؟ علماء بیٹھے میرے تے پابندی لا دو، میں تے ویسے ہی معذور ہاں تے گھر لیٹا رہاں گا، روٹی تے رب دینی ہے جی۔ اے گلاں جرمن کہ بچیاں دی آوازاں بھی اسی نہ سنیے۔ برما دے مسلماناں تے قیامت گزر جائے، انہاں دے کیمے انج ہونا حضور انہاں گوشت کٹے نوجواناں دے جویں اسی بکرے دے گوشت کٹ دیں۔ کسی نوں اتنے بس اتنی ہے تسی 2000 اسی انہاں دی مدد کرنی، سمجھ آئی نا بات؟ کشمیر دی بھی اسی مدد کرنی، آئی آئی اسی یہ نعرہ لانا ہے، آئی آئی بولو نا یار، اے تسی سوچ میرے منہ والا نہیں ویکھ رہے ہو، کوئی نویں گل ہے؟ روزانہ کتنے مسلمان اتنے شہید ہوندے مقبوضہ کشمیر۔ اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ ہاں جی، اس وطن نو اسی اے جناب روزانہ اتنے رون کہ جی ساڈے بھائی آ رہے ہیں گھوڑے لے کے، انہاں نو کی پتہ ہے؟ بس تسی پرچی رسول اللہ دے دین نو دیو، انج روندے پرچی حضور دے دین نو دے دیو بس۔ انہاں کہا 60-70 سال حضور تواڈے دشمناں نو دتی، پرچی حضور ہن تواڈے دین واسطے، بلکہ تسی کہو مولی خاتمہ میں جھلیاں ماردا، پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری تو گردنیں بھی حضور کے لیے آ گئی۔ انس بن مالک کہتے ہیں افتخر حیان الاوس والخزرج، فرمایا اوس تے خزرج والے جدوں اے فضیلت اس گل دی جڑی میں بیان کرن لگا، فرمایا اوس تے خزرج والے دوویں قبیلے وڈے مدینہ پاک دے، اے جدوں بہندے سن پھر فخر کردے سن کی فقالت الاوس، اوس والے کہندے سن اوئے جان دے ہو اسی کون ہاں؟ انہوں نے کہا جی کون ہو؟ انہوں نے کہا منا غسیل الملائکہ حنظلہ بن الراہب، ومنا من اہتز له العرش سعد بن معاذ، ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت بن ابی الافلح، ومنا من اجیزت شہادته بشہادت رجلین خزیمۃ بن ثابت الانصاری۔ انس بن مالک کہندے اوس والے بہ کے نہ کہندے سن خزرجیاں نو اور جان دے اسی کون ہاں؟ انہاں کہا جی دسو کون ہو؟ انہاں کہا ساڈے وچ او جنا ہے جنوں فرشتیاں غسل دتا ہے۔ انہاں کہا او کیڑا؟ انہاں کہا حنظلہ۔ انہاں کہا ساڈے وچ او جنا ہے کہ جدوں دی روح نکلی تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا۔ انہاں کہا او کیڑا کون ہے؟ انہاں کہا سعد بن معاذ۔ انہاں کہا ساڈے وچ او جنا حمت الدبر، جدوں کافر دی گردن کٹن آئے تے اللہ نے شہد دی مکھیاں بھیج دتیاں، انہاں دے پیچھے لگیاں او نس گئے۔ انہاں کہا او کیڑا جنا ہے جدی میت دی حمایت تے لاش دی حمایت انہاں شہد دی مکھیاں کیتی؟ انہاں کہا عاصم بن ثابت بن ابی الافلح۔ انہاں کہا حضرت عاصمن، حضرت عاصم نے جنہاں نو ماریا سی نا، او دے ماما نے کہ منت دی ماں نے مننی سی کہ میں عاصم دی کھوپڑی شراب پینی۔ جب حضرت عاصم شہید ہون لگے تو انہاں کہا یا اللہ تیرے نبی دے دین واسطے تے تیرے واسطے جان دین لگا، لیکن میری کھوپڑی غیراں نو شراب نہ پیواویں۔ تے جدوں کافر گردن کٹن آئے تے پھر اللہ مکھیاں بھیج دیتی، انہاں دے پیچھے لگے تو جناب نسے تے راتی انہاں کیا کٹاں گے تے راتی رب نے بارش بھیجی، وہ لاش ہی چک کے پانی لے گیا۔ انہاں دا نام ہی بن گیا بلی الارض کہ عاصم او صحابی ہیں جنہاں نو زمین کھا گئی، اپنا پوشیدہ کر کے لے گئے۔ ہاں جی ہاں جی، انہاں کیا ساڈے وچ حضرت عاصم بھی موجود ہیں۔ انہاں کیا ہور، انہاں کیا ومنا من اجیزت شہادت بشہادت رجلین، انہاں کیا ساڈے وچ او جنا ہے جہدا ایک دی گواہی دو دے برابر ہے۔ انہاں کیا او کون ہے؟ انہاں کہا خزیمہ بن ثابت انصاری۔ کیوں جناب اے فخر دیاں گلاں جڑیاں اسی بیان کر، کیوں جی انہیں جناب گلی بنائی، انہیں جناب واٹر پمپ لوایا، وہ نہیں سن کرتے بھائی اے انہیں کیا ساڈے وچ اے جڑن اور چاروں گلاں او ون جڑیاں حضور دی عزت اور ناموس تے اوتے بات۔ بھائی حضرت سعد نے حضور دعا کی منگی جدو رگے اکھل کٹ، اے زندگی دا مقصد ہے، پوترے دا ویاہ ویکھنا ہے، دوتریاں دا ویکھنا ہے، ایک کوٹھی بنانی، ایک پلاٹ بنانا ہے۔ سعد بن معاذ نو جدو تیر لگ گیا نا تے سعد بن معاذ دعا کی، اجے 33 سال عمر سی، 70 سال بھی ہوئے حضور دے دین دا کم نہ کیتا، چٹی داڑھی لے کے تو قبر وچ کی کمے گا؟ میں پوترے دے ویاہ ویکھ کے آیا۔ فرمایا جدو میرے خاکے بن دے رہا بابا تو اندر بیٹھا رہا، میرا بڈھا صحابی 86 سال عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی جنگ یرموک کے چلے گئے، ایتھے بڈھے صرف حضور فلماں ویکھنا واسطے رہ گئے۔ ہاں جی
کیبلا دے بڈھے صحابی نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم وہ بھی چلے گئے، کٹے ہوئے ہاتھ نہ حضرت عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے۔ کوئی نہیں عذر کر سکے گا قیامت والے دن کہ جناب میرا ڈھڈ درد سی تو میں تا نہیں سی باہر نکلیا۔ ہاں جی میں بزرگاں نال گل کر رہا جدوں حضور دی عزت دی گل مرتا ہے انج بھی جانا ہے سستک دے سستیاں علم الدین کو پوچھو کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر کیوں چومے؟ بڈھے سید ہو کے پیر چوم دیتے سن۔ گل حضور دی ایک کام اتنے بھی جدوں بھی جمع تفریق کر کے لیاؤ گے نا دنیا ہوے یا آخرت ہوے اگے رسول اللہ ہی کھڑے۔ ہاں جی انس بن مالک حضور دی 10 سال خدمت کی تھی، فرمایا عرض کی تھی حضور قیامت والے دن تو کتنے تلاش کریے؟ فرمایا حوض کوثر تے میں کھڑا ہوں گا۔ عرض کی تھی اگر اتھے ملاقات نہ ہوئے تھے، فرمایا جتھے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ عرض کی تھی حضور اتھے بھی نہ ملو تے پھر؟ فرمایا پھر پل صراط تے میں کھڑا ہوں گا۔ نقد و حاصل حضور کی ذات ہے، قیامت والے دن بھی جدھر بھی جاؤ گے نا اگے حضور ہی کھڑے ہونے۔ ہاں اس واسطے ایسا ہی دن رات پروفیسر صاحب قبلہ سارے اسی دن رات تاں گلاں کردے لوکاں دے ڈھڈ وچ ہضم نہیں ہوندی۔ جلیا گل جے رسول اللہ نال حضرت سعد بن معاذ جدوں صاحب حضرت صدیق اکبر فرماندے آپ دی دعا کی منگی، او میں دعا تانوں سنا۔ انہاں کہا یا اللہ جے تو اپنے نبی دے بارے جی کوئی جنگ رکھی ہے انہاں قریشیاں پھر آنا ہے مشرکین مکہ لڑن انج پھر آنا ہے تو فاب کی نہیں پھر میرا زخم ٹھیک کر دے، پھر میں موت نہ دیویں۔ وَإِن كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ جے نہ تیرے نبی دے مقابلے دوبارہ انج نہیں آنا 25,000 لے کے تو پھر میں اس سے زخم نال موت دے دے۔ لیکن ایک اور شرط ہے مرن واسطے، کیوں جی ایک اور شرط ہے۔ سعد بن معاذ کیا یا اللہ پھر بھی میں موت نہ دیویں، یا اللہ جد تک بنو قریظہ تیرے نبی نال غداری کی تھی انہاں دا انجام وکھا کے میری اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون موت نہ دینی۔ اے زندگی دا مقصد ہے جی 33 سال عمر ہے اے مقصد زندگی دا جے تیرے نبی دے نال آنا ہے تو پھر باقی رکھے جے نہیں تو پھر موت۔ آپ دی رگ اکھل جی پھر کھل گئی۔ صدیق اکبر فرماندے حضور نے ہاتھ چک کے نہ ایتھے رکھیا سعد بن معاذ دا خون جڑا حضور دے چہرے انور تے بہ رہے سی۔ میں حضور اتنے گل کرنا کہ جڑا رسول اللہ نو خوش کرے تے حضور نے دسیا قیامت تک اسی تو دا خون بھی اپنے چہرے انور تے لے لے۔ ہاں جی ہاں جی کیوں جی جڑا حضور نو خوش کرے۔ آج لوگ غیروں کو خوش کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو جی اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، اتنی انج نہیں ہونا چاہیے، اتنی نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا حضرت سعد بن معاذ دی دھمکی ہوتے نازل ہوئی، یعنی دھمکی نہ تھلے دیتی تے رب نے تائید کر دیتی۔ یہودی کھڑے سن نا آپس یہودی تے وہ ایک دوسرے نو کہہ رہے سن اوئے اور رائے نہ سنا۔ حضرت سعد بن معاذ چونکہ انہاں دی بولی جان دے سن تے اوتھے کھڑے کھڑا فرمایا یا اعداء اللہ علیکم لعنت اللہ، فرمایا اللہ دے دشمنوں تواڈے اوتے لعنت ہوے ہوئے۔ لئن سمعت من رجل یقول آل رسول اللہ لأضربن عنقہ، اج تو بعد میں کسے کولوں سنیا انہیں رائے نہ حضور نو کیا تے میں اودی دوڑ لا دیاں گا۔ اجے حضور دی بارگاہ وچ نہیں گئے، اپنے کولوں فیصلہ سنا کے گئے۔ جی اے گل جدو آپ نے کیتی نا تو یہودیوں کو کہنے لگے تسی بھی تو رائے نہ نہیں کہندے۔ سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ وچ چلے گئے، انہاں کہا حضور میں اج انہاں یہودیوں کولوں سنیا بڑا خطرناک لفظ، لیکن انہاں مینوں اگوں کیا کہ تسی نہیں کہندے۔ اس ویلے جبریل آ گئے، میں یا میرے حبیب یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے سعد بن معاذ دی دھمکی ہوتے یہودیاں دے خلاف ایت نازل ہوئی، این دوویں پاوے نپ کے حضور نے ایتھے رکھی ہوئی کی محمد سے وفا کیوں۔ یار حضور دا دین گلیاں محلے لٹے تے تسی جانا اپنیاں بچاؤ جی، مینوں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دسو جے قیامت والے دن رسول اللہ پوچھ لیا کہ میں تے خندق والے دن بھی مٹی چاہیے ہوئی اپنے جسم مبارک۔ برا بن عازب کہندے رہے تو رسول اللہ میں ویکھیا رسول جڑے صحابہ حضور دی تھک مبارک نہیں سن تھلے جان دے، انہاں کتنی واری کیا ہونا حضور اسی جے حاضر اسی جے حاضر۔ حضور نے فرمایا پیچھے ہٹو، تم اپنی ڈیوٹی کی اپنی ذمے کی چاہو مٹی، حضور خود مٹی چاہی۔ برا بن عازب کہتے ہیں ینقل التراب علی ظہرہ حتی باز التراب بیاض بطنہ، حضور نے برکت واسطے ایک ٹوکرا نہیں چاہیا، مسلسل حضور مٹی سٹ دے رہے یہاں تک کہ وہ مٹی کا گرد و غبار اڑ اڑ کر اس نے حضور کا جسم مبارک اتنی بار چوما کہ آپ کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی تھی۔ یار تسی تے میں دین نال کی کر رہے ہیں، بس کرو بڑی ہو گئی ہن 70 سال ہن حضور دا دین لیا، حضور کتنے خوش ہون گے جی، او انہاں کفر دا نظام سٹ کے میرا دین این چک لیا۔
کتنے رسول اللہ خوش ہون گے تے کیویں نگاہ کرم ساڈی طرف ہو جانی. پاکستان وچ مکڑی کوئی شے نہیں. ولو انہم مقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تورات تے انجیل دا نظام قائم کر دے تے آسمان بھی اپنے دروازے کھول دیندا, زمین بھی خزانے باہر کٹ دیندی. دسو یار تورات تے انجیل دا نظام نافذ کر دے تے اے برکتاں ہوندیاں. جے قرآن تے محمد عربی دا نظام آئے گا تو پھر کیوں جو برکتاں ہی برکتاں ہو جانیاں پاکستان. اتنے شاید مکڑی کوئی نہیں. تسی جناب جیباں چ لے کے خود زکاتاں پھرنیاں لینی, وہ کہے گا تو لینی, میں بھی لئی پھردا, تو لینی. میں اس دین دیاں گلاں کرنا. ہاں او دین آنا ہے انشاءاللہ. تسی تیار ہو جاؤ, کان بند کر دیو, کان بند کر دیو بالکل. جڑا حضور دی شان بیان کرے انہاں کہا دسو جی مولانا رسول اللہ دے مبارک ہاتھ کے ہو جیسن, اور دسو جی مولانا حضور کی زلفیں کیسی تھیں, اور دسو جی مولانا حضور کے مبارک ابرو کیسے تھے, دسو جی مولانا حضور کے مبارک دندان کیسے تھے, دسو جی مولانا رسول اللہ چل دے کیویں سن. جی مولا علی فرما دے حضور جدو چل دے سن نا کانما ینحط من سبب, زمین سمٹ کے اگے آندی سی. حضور ایتھے پاؤں رکھو, حضور ایتھے پاؤں رکھو, حضور ایتھے پاؤں رکھو. فرمایا حضور تو ود کے سخی کوئی نہیں ویکھیا, حضور تو ود کے سونی گل کسے نہیں کیتی, حضور تو وڈا قبیلہ کسے دا نہیں سی. جنہیں اچانک ویکھیا انہیں پوچھا ہے کون ہیں, تے پھر جدو قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکتا. توجہ جی یار, توجہ جی. اگلی گل جناب اے لمبی ہے تو 2-3 جمعے دی تقریر ہے, تو 3 گھنٹے دی تقریر ہے سعد بن معاذ دے بارے. میں مختصر کر کے آخری گل کرنے لگا. میرے آقا و مولا خود سعد, حضور نے جدو ایتھے چاہیا نا بعد پھر آپ دی میت مبارک بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی. یہودیاں نے پراپگنڈا کی تھا, انہاں کہا انہیں بنو قریظہ دا فیصلہ بڑا غلط. حضور ہوتے فیصلہ اگ لا دینا. بنو قریظہ دا 750 بندے حضور نے مارے, سعد بن معاذ دے فیصلے تے مارے. تے سعد بن معاذ نے جب فیصلہ کیتا نا تو حضور مسکرا پہ فرمایا سعد ہے جڑا تو فیصلہ کیتا ہے پہلے عرش تے ہو چکیا. ہاں جی سعد بن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ جی میں وہ فیصلہ نہ کر سکیا جڑا اللہ رسول چاہتے ہیں. فرمایا اے یہودی ہے چاہتے ہیں. 750 بنو قریظہ دے بندے حضور نے مارے. یہ تو کدی بیان ہی نہیں نہ کیتے. اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا جب غداری رسول اللہ نال کرن تو بنو قریظہ دا انجام کیوں ہے. لو جی انہاں کہا جناب انہوں یہودیاں دی بد دعا لگ گئی. میرے آقا نے فرمایا یہودیاں دی کی بد دعا لگنی سی. 70,000 اللہ دے فرشتے جڑے اج تک زمین تے نہیں آئے سعد دی میت چکن آئے بیٹھے. 70,000 فرشتے, فرشتے دا ایک پر بھی مان وچ کوئی نہیں تے 70,000 فرشتے آ گئے. پھر میرے آقا و مولا انہاں دی قبر چ اترے. میں مختصر گل کرن لگا. جب اترے تے آپ دی امی جان حضرت سعد دی ماں پچھلے سال اپنا پتر ایک دے چکیاں میدان احد وچ, عمیر بن معاذ. اس سال دوسرا پتر دے دے. ماما ہیں مسلماناں دیاں, سمجھ آئی نا جی. ہاں بچے باہر نہ نکلی حالات نہیں ٹھیک تے نہ انہاں حضور نو عرض کیتی حضور مینوں اسلام نے کی دیتا, پچھلے سال ایک پتر لے لیا دوسرا ہن لے لیا. تے سعد بن معاذ دی امی جان جدوں قبر دے کنارے کھڑ کے نا انہاں دے آنسو بہ رہے تے میرے آقا نے انہاں نو تسلی کی دیتی. فرمایا الا یرقا دمو کے ویذهب حزنو کے بان ابنک اول من ضحک اللہ لہ واہتز له العرش. فرمایا سعد دی ماں ہن آنسو بند کر دے, اپنے دل وچوں غم کٹ دے. بان ابنک اول, فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک رب ہسدیاں کسی نو نہیں ملیا. تیرا پتر جدوں پہنچا تے رب نو ہسدیاں ملیا. کیوں جی بیان ابنک اول من ضحک اللہ اور واہتز له العرش. فرمایا اج تک جتنیاں روحاں اتنے گئیاں اللہ دا عرش نہیں کدی ہلیا. جدوں سعد دی روح اتنے گئی تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا. کی محمد سے وفا تو نے. بس اتنی ایسی یہی درس دیندے ہیں. اور لوگوں کی بڑی انتہا پسندی کی بات اے میں جناب گلاں کرنا اے ہی گلاں کر. لو جی ہن میں آخری حدیث پڑھ کے میری گفتگو ختم. پڑھ دیں جی, او دا ترجمہ تو پہلے میں کر چکیا. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم
ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والين مريقة واكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابا ومن خالته معرفة احبا يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثلا لبیک